پہلے آبنائے ہرمز کھولو، ناکہ بندی ختم کرو، جوہری مذاکرات بعد میں کریں گے۔ جنگ کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے ایران کی نئی تجاویز، پروپوزل پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کو موصول۔ ایران کی نئی تجاویز پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت اجلاس آج متوقع۔ پاکستان اور عمان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ روس پہنچ گئے، صدر پیوٹن سے ملاقات، حمایت پر شکریہ ادا کیا، ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام پہنچایا، روسی صدر کی مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ اور پی ایس ایل کے فینس کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم نے پلے آف کے میچز اسٹیڈیم آ کر دیکھنے کی اجازت دے دی، پہلے پلے آف کوالیفائر کے ٹکٹ اسٹیڈیم کے باہر ٹکٹ بوتھ اور آن لائن خریدے جا سکیں گے۔ پاکستان کا ثالثی میں اہم کردار، مذاکراتی عمل میں پیش رفت ہوئی، تازہ ترین صورتحال پر مشاورت ضروری تھی، اسی لیے دوبارہ اسلام آباد گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی روس پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ کے غیر ضروری مطالبات پہلے بھی رکاوٹ بنے، دوروں کا مقصد علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت۔ امریکی صدر ٹرمپ کو جنگ جلد ختم ہونے کی امید، کہا تہران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کرے، اب مزید مشاورت فون کے ذریعے ہوگی، ایران کے کچھ مذاکرات کار سمجھدار اور کچھ نہیں ہیں، نیوکلیئر ڈسٹ کو مذاکرات کا حصہ بنائیں گے۔ امریکی صدر کی پھر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا دونوں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی، وہ مذاکراتی عمل میں شامل رہیں گے۔ وزیر اعظم کی شائقین کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے اور ایندھن کم خرچ کرنے کی ہدایت، قومی کفایت جاری مہم کے تحت احتیاطی اقدامات پر زور، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کا چاروں ٹیموں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا اثر، پاکستان میں مہنگائی کی لہر، 2 سال سے نیچے آتی شرح سود میں 1% کا اضافہ، اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، آئندہ 2 ماہ کے لیے مارک اپ 10.5 سے بڑھا کر 11.5% مقرر، ایران امریکہ جنگ شرح سود سنگل ڈیجٹ میں آنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار، اسٹیٹ بینک کے مطابق تیل کی بڑھتی قیمتیں اور سپلائی چین معیشت پر اثر انداز ہوئی، پاکستان میں مہنگائی کا منظرنامہ بھی تبدیل ہوا۔ ہمارے پاس آئل کے اسٹریٹجک ذخائر موجود نہیں، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو میں کہا ایران امریکہ جنگ بند ہوتی نظر نہیں آ رہی، صورتحال دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی تیاری اور ذخائر کو ترتیب دینا ہوگا، ڈیزل کی قیمت کے فارمولے میں تبدیلی کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے، آئی ایم ایف سے 1 ماہ کے لیے لیوی کی رعایت لی تھی۔ وزیر اعظم کا 3 اپریل کو 1 ماہ تک پیٹرول مہنگا نہ کرنے کا وعدہ کیوں توڑا، 21 دن بعد ہی پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھائی، وزارت پیٹرولیم تاحال وضاحت دینے میں ناکام، شہریوں کا شہباز شریف سے وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ، کہا ہمیں مجبوریوں کی کہانی نہ سنائیں، اپنا وعدہ نبھائیں، مہنگائی کی چکی میں پسنے والوں کی پکار سنیں، اپنے عہد کا پاس کریں اور عوام کو ریلیف دیں۔ وائٹ ہاؤس کے عشائیے کے دوران فائرنگ، امریکی صدر کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ، چیف آف سٹاف رواں ہفتے سیکیورٹی پروٹوکول کا جائزہ لیں گے، ایف بی آئی کی تحقیقات تیز، ملزم کے گھر پر چھاپا، سوسائٹی سے کیمروں کی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی، حکام کے مطابق ملزم اہم حکومتی عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، اہل خانہ کی جانب سے فراہم کردہ تحریروں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، حملہ آور کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا، فرد جرم عائد ہوگی۔ امریکہ میں سیاسی تشدد نیا نہیں، ڈیموکریٹس کی زبان اور بیانات خطرناک ہوتے ہیں، یہ کشیدگی بڑھاتے ہیں، صدر ٹرمپ کا حملے کے بعد پہلا انٹرویو، کہا گرا نہیں تھا، سیکرٹ سروس ایجنٹ نے نیچے ہونے کا کہا، حملہ آور مسیحی نظریات کا مخالف اور دل میں نفرت تھی، صدر ٹرمپ ملزم کے تحریر اقتباسات پڑھنے پر امریکی ٹی وی اینکر پر برہم سوال شرمناک قرار دے دیا۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان بوکھلاہٹ کا شکار، انگور اڈا میں بلا اشتعال فائرنگ، 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، فتنہ الخوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام، متعدد پوسٹیں ملیہ میڈ۔
گودی میڈیا کا پھر پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا. بھارتی ریپبلک ٹی وی نے افغان یونیورسٹی پر پاکستانی ڈرون حملے کی جعلی خبر نشر کر دی. پاکستان نے افغان یونیورسٹی پر کوئی ڈرون حملہ نہیں کیا. سیکیورٹی ذرائع نے بھی بھارتی میڈیا کا دعویٰ سختی سے مسترد کر دیا. پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی کے پیچھے بھارتی مکروہ کردار بے نقاب. بھارتی صحافیوں نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کا پول کھول دیا. را سے جڑے بھارتی صحافی آدتیہ راج کول کے انکشافات. کہا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے را کا چہرہ بھارتی، افغان، بنگلہ دیشی یا کسی مقامی بلوچ کی صورت میں ہو سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں خودکش دھماکہ کس نے کرایا سب سمجھ سکتے ہیں. بھارتی کرنل راجیش پاور بھی پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں. ملک کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی کی لہر. سورج دن بھر آگ برساتا رہا. کئی شہروں میں غضب کی گرمی. شہید بے نظیر آباد میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا. مٹھی اور دادو میں پارہ 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. سکھر، حیدرآباد اور سبی میں درجہ حرارت 45 ڈگری رہا. سرگودا، ڈی جی خان، ساہیوال اور بہاولپور میں بھی شدید گرمی. لاہور میں زیادہ سے زیادہ پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بھکر سمیت کئی شہروں میں آندھی کے ساتھ بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پنجاب میں مئی اور جون کے سال کے گرم ترین مہینے ہوں گے. پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری. درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی کی گئی. جنوبی پنجاب میں پارہ 52 ڈگری تک پہنچنے کا امکان. پاکستان اور چینی اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. چینگشا میں ہونے والی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی بھی شرکت. سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون کے لیے سمجھوتے شامل. صدر مملکت نے پروفیسر پین جیانگ کو ستارہ پاکستان عطا کیا. پنجاب راشن کارڈ، ہمت کارڈ اور مائنورٹی کارڈ سے 16 لاکھ سے زائد لوگ مستفید ہوئے. مزید 50,000 افراد کو راشن کارڈ دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ. مریم نواز کہتی ہیں مقصد عام آدمی کی فلاح و بہبود اور مدد ہے. دھیرانی پروگرام میں ہدف مکمل کرنے اور یتیم خانوں کے قیام اور گدھا گروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا فیصلہ. لاہور تا راولپنڈی تیز ترین ٹرین چلانے کے لیے ہوم ورک شروع. روہڑی سے کراچی تک نئے ٹریک کا کام رواں سال مکمل ہو جائے گا. نوکنڈی سے تافتان اور تھر میں 105 کلومیٹر طویل نیا ٹریک بچھایا جائے گا. وزیر ریلوے حنیف عباسی کا اعلان. ٹریک کو ریلوے کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا. کہا کوئٹہ کے لیے نئی ٹرین کا افتتاح وزیر اعظم 14 اگست کو کریں گے. سینیٹر کامل علی آغا بھاری بل سے پریشان. سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور میں پارلیمنٹ لاجز کی رہائش کا بل لے آئے. بولے 11,500 سے زائد بل میں بجلی کی قیمت صرف 3,300 روپے، باقی سر چارجز اور ٹیکسز ہیں. کیوں نہ بجلی صارفین کو کنزیومر کے بجائے بکرا کہا جائے. چیئرمین کمیٹی سیف اللہ ابرو نے کہا بس سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس لگانا رہ گیا ہے. لبنان میں صہیونی جارحیت کا جواب. حزب اللہ کا اسرائیلی ہیلی کاپٹر پر حملہ. پائلٹ فوجیوں کو بٹھائے بغیر ہیلی کاپٹر لے اڑا. واقعے میں متعدد فوجی زخمی. صہیونی فوج کی جانب سے سیز فائر کی سنگین خلاف ورزیاں. 24 گھنٹوں کے دوران 14 شہری شہید. حزب اللہ کے سربراہ نے اسرائیل سے براہ راست مذاکرات کو رد کر دیا. بالواسطہ مذاکرات پر زور. اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان. ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاری. ٹرائی سیریز کا پلان تیار. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں ٹرائی اینگولر سیریز کھیلنے پر آمادہ. اکتوبر اور نومبر میں سیریز ہونے کا امکان. پاکستان، سری لنکا اور انگلینڈ کی ٹیمیں حصہ لیں گی. اور پوائنٹس کی دوڑ ختم. فائنل کی جنگ شروع. کل سے پلے آف راؤنڈ کا آغاز. پی ایس ایل کے کوالیفائر میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ. فاتح ٹیم براہ راست فائنل کا ٹکٹ کٹائے گی. ہارنے والی ٹیم کو ایک موقع اور ملے گا. بدھ کو ایلیمنیٹر 1 میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین ٹکرائیں گے.